آیت نمبر 109 ہا انتم، ہا کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ. کیا بتایا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ ہا تنبیہ کی ہے. ہا کس کی ہے؟ تنبیہ، خبردار. آپ کی انگلش میں کیا کہتے ہیں تنبیہ کو؟ وارننگ کہہ لیں. ہا انتم، جی ہا انتم ہا اولائی. میں کسی آسان لفظ کی تلاش میں تھا، مشکل کی طرف چلے گئے. چلیں ہا انتم، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ہا، اس ہا کے کا ترجمہ کرتے اردو میں مثال کے طور پہ ہم کہیں گے خبردار، اٹینشن. میں آسان لفظ لے کر آیا ہوں نہیں؟ ٹھیک ہے جی. آپ کتنے مشکل لفظ بول رہے تھے انگلش کے. چلیں جی، ہا خبردار، اٹینشن. یا آپ کہہ لیں سن لو، یعنی کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے گفتگو کرنے والا ہا کہتا ہے. ہا کسی لفظ سے پہلے کیا بولتا ہے؟ ساتھ ہا، تاکہ اس کی بات دھیان سے سنی جائے. واضح ہو گیا؟ تو اس کو کہتے ہیں ہا تنبیہ کے لیے. فرمایا ہا انتم، خبردار تم، ہا اولائی وہی ہو، خبردار تم وہی ہو کہ جادل تم نے جھگڑا کیا، تم نے جدال کیا، جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں. مخاطب کون ہے؟ جی ہاں بالکل، اللہ آپ کو جزائے خیر. جن کے اللہ کے نبی نہیں ہے، دھیان سے، یعنی کہ مراد اس سے ان کا پورا قبیلہ ہے جو ان کے دفاع میں لگا ہوا تھا، بنی ظفر. فرمایا خبردار تم وہی ہو کہ جادل تم نے جدال کیا، جھگڑا کیا، دفاع کیا، عنہم ان کا، فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں، کہ یہاں دنیا میں تم جناب اللہ ان کا بڑا چوروں کا دفاع کر رہے ہو. فَمَن یجادل اللہ، پس کون اللہ تعالیٰ سے جدال کرے گا، کون اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامہ قیامت کے دن. ام یا من کون، یکونو بنے گا، علیہم ان کا، ان کی طرف سے، وکیلن وکیل. روز قیامت کس کی ضرورت ہوگی کہ ایسے مجرموں کا دفاع کرے، ان کی وکالت کرے. یہ من جو ہے یہاں پہ کون، یہ ڈانٹنے کے لیے، توبیخ کے لیے اور انکار کے لیے کہ ایسا کوئی نہیں کر سکے گا. انکار بھی اور توبیخ بھی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ان آیات سے کیا پتا چلا کہ جو آدمی غلطی پہ ہے اس کا آپ دفاع نہ کریں. اور ہم لوگ کرتے ہیں. اپنے والد کا دفاع ہم نے ہر موقع پہ کرنا ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کا دفاع ہم نے آنکھیں بند کے کرنا ہوتا ہے، اپنی والدہ کا دفاع بیوی کے سامنے آنکھیں بند کر کے کرنا ہوتا ہے، بیوی کا دفاع آنکھیں بند کر کے کرنا ہوتا ہے، اولاد کا دفاع آنکھیں بند کر کے کرنا ہوتا ہے. نہیں بھائی، اگر آپ کا ان میں سے کوئی اگر شرک کر رہا ہے تو آپ دفاع نہیں کریں گے. بدعت کا ارتکاب کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے میرے ابا جی میرے والد محترم قابل احترام ہے، لیکن یہ والی چیز جو ہے نا یہ حدیث سے ثابت نہیں. الفاظ آپ نرم چناؤ کریں، میں یہ نہیں کہتا الفاظ آپ سخت استعمال کریں والد صاحب کے لیے، لیکن جہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع پہ، وہاں پہ آپ کہیں گے کہ والد صاحب کا موقف جو ہے یہاں پہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے. ایسے ہی دیگر امور، پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، والد صاحب اس میں قصوروار ہیں، بھائی اس میں قصوروار ہیں، تو آپ ان کا دفاع نہیں کریں گے. لیکن ہم تو جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جب بھی ہمیں کوئی ہمارا دوست بلائے کچہری میں لینے لگ جائیں گے. ایسے ہی وہ خطیب حضرات جو شرک و بدعات پھیلاتے ہیں، ان کا دفاع کرنے کے لیے بھی لوگوں کی لینے لگ جاتی ہیں.